السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے گناہ کی جو قابل معافی نہیں ہے اور جو دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ وہ ہے شرک، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگنا، غائب میں مدد اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب سے پہلے پوائنٹ میں کہ انبیاء کو ایڈریس کرتا ہے سب سے پہلے کہ اپنے دور میں اپنے وقت میں جو انبیاء ہوتے ہیں، جو پیغمبر ہوتے ہیں، وہ ٹاپ آف دا لسٹ ہوتے ہیں، سب سے محبوب ہوتے ہیں، سب سے اوپر باقی لوگوں کے مقابلے میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرتا ہے وحی کے ذریعے یا پردے میں سے، کہ اگر وہ لوگ بھی شرک کریں گے تو ان کے بھی اعمال کو برباد کر دیا جائے گا، یعنی کہ زیرو سے ملٹیپلائی، سب کچھ ختم اگر شرک کر دیا تو۔ پھر پوائنٹ نمبر 2 کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کیا اللہ تعالیٰ نے اور باقی انبیاء کو بھی اس میں شامل کر لیا۔ اب یہاں پر باقی انبیاء اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ پر بھی ہم نے یہی وحی کی اور آپ سے پہلے والوں پر بھی یہی وحی کی ہے کہ اگر کوئی شرک کرتا ہے تو پھر اس کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، یعنی کہ یہ دعوت شروع سے چلی آ رہی ہے کہ اللہ اس معاملے میں بڑا حساس ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اس چیز کو وہ کبھی برداشت نہیں کرتا۔ اب ہم چلتے ہیں پوائنٹ نمبر 3 کی طرف کہ اللہ جس کے گناہ چاہے گا معاف کر دے گا، جس کے گناہ چاہے گا معاف کر دے گا، مگر نہیں معاف کرے گا تو شرک کرنے والے کو کبھی وہ چھوڑے گا نہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے آگے پوائنٹ نمبر 4 میں کہ جو لوگ شرک کریں گے ان پر جنت حرام کر دی جاتی ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم بن جاتا ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں پوائنٹ نمبر 5 کی طرف کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کو ایڈریس کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ جو ہے نا وہ کون سا ہے، اور جب عرب میں اس بات کو کہا جاتا تھا وہ ایک بات کو 3 بار کہہ دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ کوئی بہت مضبوط بات کہی جا رہی ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہ سب سے ہی بڑا گناہ ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوائنٹ نمبر 6 میں فرمایا کہ ہر نبی کو ایک دعا دی گئی ہے، مجھے بھی ایک دعا دی گئی، سب نے اس کا وقت سے پہلے استعمال کر لیا اور میں نے وہ بچا کے رکھی، اور میں بروز قیامت دعا کروں گا اللہ سے، اور میری شفاعت ہر اس شخص تک پہنچے گی جس نے کبھی شرک نہ کیا ہو، جس نے کبھی شرک نہ کیا ہو۔ جو لوگ شرک میں مبتلا ہوں گے ان تک وہ شفاعت نہیں پہنچے گی، یہ یاد رکھیے گا بالکل، اور بالکل اس بات کو گانٹھ باندھ لیجیے دماغ میں کہ شرک والے کا معاملہ بڑا خطرناک بن جائے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ جس کے گناہ چاہے گا معاف کر دے گا، چاہے وہ کتنے بھی ہوں، مگر جو لوگ شرک کریں گے ان کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، وہ لوگ خسارے میں ہی رہیں گے۔ پھر پوائنٹ نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تمہیں آگ میں پھینک دیا جائے، اس سے بھی زیادہ کوئی بڑی بات نہیں ہو سکتی۔ اب تو بات سمجھ میں آئی جانی چاہیے کہ چاہے ہمارے ٹکڑے کر دیے جائیں تب بھی ہمیں کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا، اور چاہے ہمیں اٹھا کے آگ میں ہی پھینک دیا جائے تب بھی ہم شرک نہیں کریں گے۔ اور شرک کے متعلق جتنے بھی وسوسے دیے جاتے ہیں کہ قبر سے مانگ لو، بابا سے مانگ لو، فوت ہو گئے بابا ان سے مانگ لو، آپ کسی نیک آدمی سے دعا تو کرا سکتے ہیں جبکہ وہ زندہ ہو، مرنے کے بعد وہ آپ کے کسی کام نہیں آئے گا۔ اس سے جو رزلٹ نکلتے ہیں وہ یہ نکلتا ہے اس پوری 8 باتوں سے، یعنی کہ 4 قرآن کی آیت اور 4 حدیثوں کے ساتھ جو رزلٹ یہ نکلا کہ
شرک ایک ایسا سنگین جرم ہے جو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. بالکل اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو برداشت نہیں کرتا اور ان کا ٹھکانہ پھر جہنم بن جائے گا. نمبر 2 کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تو سب کے لیے ہوگی مگر مشرکین کے لیے نہیں ہوگی. جو لوگ شرک کریں گے، جو غائب میں مدد کے لیے کسی اور کو پکاریں گے اللہ کے علاوہ، جو دعا اللہ کے علاوہ کسی اور سے کریں گے، چونکہ دعا تو عبادت ہے اور اعلیٰ ترین عبادت ہے، اور عبادت صرف معبود کی ہوتی ہے، اور معبود ہمارا کون ہے؟ اللہ. اور پوائنٹ نمبر 3 کہ اگر کوئی شخص کتنے بھی گناہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اسے معاف کرے گا جس کے لیے چاہے گا. مگر مشرکین کے اوپر جنت حرام کر دی گئی، یعنی کہ حرام کا مطلب ہے کہ وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا، وہ ہمیشہ کے ہمیشہ جہنم میں رہے گا، یعنی کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. تو اب ہمیں سوچ لینا چاہیے اور لمحہ فکریہ ہے کہ اس دنیا سے جانے کے بعد ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ ہمارا امتحان ہے پہلا اور آخری، دوسری امتحان گاہ ہماری کوئی نہیں ہوگی. تو لہٰذا جو تیاری کرنی ہے یہی کرنی ہے، اور شرک نہیں کرنا، بس اس سے دور رہنا ہے. گانٹھ باندھ لیجئے اس بات کو کہ جہاں بھی آپ کو بو آنے لگے شرک کی، دور ہو جائیے، پھر اس کے بعد میں مسئلہ جا کے پوچھیے کسی سے. اور اپنا استاد بھی ایسے شخص کو بنائیے کہ جس کے اندر 2 خوبیاں ہوں. ایک، وہ شرک نہ کرتا ہو، دوسرا وہ یزیدی نہ ہو. چونکہ ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ موحد تو ہیں، توحید کی دعوت تو دیتے ہیں، مگر ساتھ میں یزیدیت کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں سے بھی بچنے کی ضرورت ہے ہمیں، کیونکہ جو لوگ اہل بیت سے متعلق اپنے دلوں میں بغض رکھیں گے، چاہے وہ خانہ کعبہ کے اندر مقام ابراہیم پر نماز پڑھتے رہیں اور روز روزہ رکھیں اور اس حال میں مریں کہ اہل بیت کے لیے ان کے دلوں میں بغض ہو، تو اللہ تعالیٰ انہیں ضرور جہنم میں ڈالے گا. تو ان 2 چیزوں سے ضرور بچنا ہے. ایسے آدمیوں کو ہی استاد بنانا ہے اپنا جن کے اندر یہ 2 باتیں نہ ہوں. ان سے ہی مسئلہ پوچھنا ہے جن کے اندر یہ 2 باتیں نہ ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.